الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے، ہمیشہ کی دائمی کامیابی، وہ اپنے احکامات اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی اور اجمل طریقوں میں رکھی ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں ہم کامیاب ہوں، امیر ہو، غریب ہو، اجمی ہو، عربی ہو، اور کوئی بھی ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی صورت کا ہو، جب وہ محمدی یعنی کہ زندگی کو فالو کرے گا، وہ کامیاب اور کامران ہے۔ جی بیان بیٹھ جائیں، ادھر آ جائیں، بیٹھ جائیں۔ اور جب وہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیٹھ جائیں بھائی میرے، ادھر بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ، خاموشی سے بیٹھ جائیں، بیان جاری ہے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر بیٹھ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں، خاموشی سے بیان ہو رہا ہے میرے بھائی۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانے گا وہ کامیاب ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو فالو نہیں کرے گا وہ ناکام ہے۔ ہم روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو۔ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت صحابہ کا ہے، اور ظاہر جی طریقہ سے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت کو آگے تک پہنچایا صحابہ اہل بیت نے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں نے بات کرنی تھی کہ مفتی طارق مسعود صاحب دیوبندی مفتی ہیں، عالم ہیں، عالم۔ یہ لیٹسٹ آج کی میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں، اور یہ ویڈیو ان تک پہنچ جائے گی طارق مسعود صاحب تک کہ میں جناب والا کراچی آ رہا ہوں، میں کراچی آ رہا ہوں بات کرنے کے لیے آپ سے عقائد علماء دیوبند المحند علی المفند پر۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس دم خم ہے، آپ کے پاس ریفرنسز ہیں، تو جناب میرا مقابلہ کریں علمی لحاظ سے۔ ہم اہل بیت کا دفاع کرنے کے لیے جائیں گے، مولا علی علیہ السلام کا دفاع کرنے کے لیے جائیں گے، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ غدیر خم کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ مبارک پکڑ کر فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، علی سے بغض رکھے گا مگر منافق۔ امام حسن، امام حسین عالی مقام کا دفاع کرنے کے لیے جائیں گے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ان کا دفاع کریں گے۔ جناب آؤ نا گل کرو جی، اسی مندے ہیں، کدھر مندے ہو تسی اہل بیت نو؟ اگر تسی مندے تسی دفاع کر دے اپنے ممبراں تے بیٹھ کے، اور آپ ان کے جو دشمن تھے ان کو آپ بے نقاب کرتے۔ تو جناب مفتی طارق مسعود صاحب، میں ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں بیٹھا اپنی آڈینس کو، یہ یوٹیوب پہ دیکھیں گے۔ مولا علی کا فرمان قول ہے، مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، یا اللہ میں تجھے اسی راضی نہیں کر رہا کہ مجھے جنت چاہیے، میں تجھے اسی راضی کروں مجھے تو چاہیے۔ تو ملا سب کچھ ملا، تو نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ ساری دنیا کی عزت دولت شہرتیں اللہ کی قسم میرے بھائیوں آپ کے میرے ہاتھ میں آ جائیں، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا، اور ساری دنیا کی ذلت خواریاں میرے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں، اللہ مل گیا، سب کچھ مل گیا۔
تو میرے بھائی میں المہند الفند میں پوچھوں گا کہ آپ فرماتے ہیں، آپ کے علماء کہتے ہیں، علماء دیوبند جی، کہ جی ہم بزرگوں کے سینوں اور قبور سے جائز طریقے سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں، اس طرح نہیں جیسے عوام و ناس میں رائز ایسے جیسے خواص میں۔ مجھے ریفرنس چاہیے قرآن کی آیت سے، مجھے ریفرنس چاہیے صحیح حدیث سے۔ جو آپ کے قائد ہیں مامو پارٹی جناب دسو ہن عوام نو کہ کیڑی قرآن دی آیت کیڑی صحیح حدیث تواڈے قائد لکھے نے۔ گلاں تسی کرتے ہو نا کہ اسی جناب بڑے یعنی کہ علماء دیوبند جناب عاشق رسول اور علماء دیوبند جناب والا قرآن و سنت کے دائی کیڑے دے آئی ہو یارا تسی؟ آؤ نا داڑھ تھلے۔ میں آپ کے پاس جا رہا ہوں کراچی، آپ مجھ سے بات کریں۔ میں نے جانا تھا لودھنا، سمر جو ہے نا مفتی سمر اتاری، ان سے بات کرنے کے لیے۔ ہاں لودھنا میں، ہاں میں نے ان سے بات کرنی تھی کہ بتائیں جناب آپ سب کو کہتے ہیں جی اے فلانا بندہ یہ یا گستاخ ہے، اور میرے پرا تو دس نا اہل بیت کا دفاع تسی نہ کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق دے لحاظ نے دفاع تسی نہ کر سکتے، گلاں کرتے ہو یار۔ تواڈے بزرگاں نے اپنے نا دے کلمے پڑھائے نے، اللہ معاف کریے، سبحان اللہ، یہ دکھ کی بات ہے۔ چشتی رسول اللہ، اشر رسول اللہ، معاویہ رسول اللہ، صادق رسول اللہ، یار یہ کیا ہے یار؟ یہ بکواس ہے، اللہ کی قسم یہ کفر ہے۔ جس نے نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر اپنے نام کے کلمے پڑھائے وہ کافر ہے۔ لعنت ہے اس پر جو اپنے نام کے کلمے پڑھائے۔ کون سی پیری ہے یار، کیڑی فقیری ہے یار، کیڑی معرفت ہے اللہ دے بندے ہو تسی؟ امت دا بیڑا غرق کر کے رکھ چھوڑیا تسی۔ میں دکھ سے باتیں کر رہا ہوں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں تم نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو سلام تم نہیں کرتے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام کی جو ہے اتباع، اطاعت اور عشق آپ نے نہیں کیا، اہل بیت کا تعارف آپ لوگوں نے نہیں کروایا۔ جنہوں نے ظلم کیا بنو امیہ والوں نے، آپ نے ان کو لنگا نہیں کیا علمی لحاظ سے۔ تو یہ کیڑی دین دی تسی دین دی خدمت کرتے پے ہو یار؟ تو میں جناب سمر اتاری صاحب عید تو بعد تواڈے کول ہی آنا ہے، لودھنا بھائی یہ کہندے پے میں لودھنا دا، میں تواڈے کول ہی آواں گا، میرے نال گل کرو، مناظرہ کرو، بول وہی جو حق ہے۔ ٹائم قیامت تک ہے۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، اب آج چلا جاؤں یا کل چلا جاؤں، میں مزار قائد کراچی میں کھڑے ہو کر ویڈیو بناؤں گا کہ اے مرد مجاہد آ گیا، ناردا پتر، آمین، اے ناردا پتر آ گیا تے آ سامنے گل کر، تنو کنے مفتی نے ڈگری دیتی ہے۔ میں کوئی بدتمیزی نہیں کر رہا، یہ جناب ان کے علماء کی آپ ڈسکشن گالیاں دیتے ہیں ماں بہن کی۔ پچھلے 3 ہفتے پہلے میرا مناظرہ ہوا، انڈیا کا ایک مفتی ہے، اس کا نام ہے یاسر، وہ جھوٹا اتنا بدتمیز آدمی ہے، اس نے مجھے اسٹریم پر بلا کے یوٹیوب پہ اس نے مجھے گالی دلوائی ماں بہن کی۔ اے لعنت ہے یار یہ جو بندے پر، ہاں اسے کردار تے بھی لانا ہے، سن لو عوام کہہ رہی ہے خدا مت کہو آدم خدا نہیں، لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں۔ جی بات یہ ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں لعنت، کہ جو کسی کو ماں بہن کی گالی دے اس پر اللہ کی لعنت، کردار پہ بھی لعنت، اس پہ غیرت نہیں ہوتا، ہاں غیرت نہیں ہوتا۔ سامنے آگے بات کرے نا، بیٹی ہوگی بہن ہوگی وہ کسی سے گال نہیں نکالتی۔ دیکھ لیں تو جناب اے تہاڈی اوقات ہے کہ تسی سانو گالاں کڈ دے تو عوام تہاڈے پر لعنت کردی پئی ہے۔ میں آخر میں 2-4 باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں جناب، کہ مفتی طارق مسعود صاحب المہند الفند کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ بریکنگ نیوز ہے۔ اہل بیت، ہائے 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 یار، اللہ کے نبی نے فرمایا 2 چیزیں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری اطرت۔
اہل بیت. اور اطرت کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چادر اطر لی، اس میں مولا علی علیہ السلام کو لیا، اور مولا حسین علی مقام، مولا حسن علیہ السلام، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو لیا. آپ نے فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. یا اللہ یا محمد یا علی علی. ہاں یعنی کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، تو جو ان سے بول رکھے تو ان سے بول رکھ. میں جناب اہل بیت کا دفاع کرنے کے لیے آؤں گا. مولا حسن کو کس نے زہر دیا علیہ السلام؟ ہاں گلہ کھلن گی انشاءاللہ. مولا امام حسین علیہ السلام کو کس نے شہید کیا کروایا؟ لانتیو، اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے امام حسین کو شہید کروایا. اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوایا. اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگیں کی. لعنت یعنی کہ اہل بیت کے دشمن پر میں لعنت بھیج رہا ہوں. میں نے ابھی تو طارق مسعود صاحب سے نام دلوانا ہے کہ کس نے زیادتی کی مولا علیہ السلام کے ساتھ، کس نے جنگیں کی. ابھی میں نے نام نہیں لیا، یہ میں آن ویڈیو بات کروں بڑی ذمہ داری کے ساتھ. میں یہ کہتا ہوں اہل بیت کے دشمن پر لعنت بے شمار. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. ماشاء اللہ. ہم یعنی کہ یہ نہیں کہ میں ان کو خوش کر رہا ہوں، یہ بھی بتا دوں عوام کو خوش نہیں کر رہا جناب مفتی طارق مسعود صاحب. میں عوام کو خوش نہیں کر رہا، میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں. اور اللہ کو خوش کر رہا ہوں اس لیے اہل بیت کے دشمن پر لعنت بھیجتا ہوں کہ اہل بیت کے اللہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلوات والسلام نے یار کہ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جی. تو میں لعنت میں نے نام نہیں لیا، بس اگین میں کہہ رہا ہوں، میں نے اتنا کہا ہے اہل بیت کے دشمن پر لعنت. اگر آپ سمجھتے ہیں کچھ لوگ کہ جی میں خدا نہ خواستہ کسی کی نعوذ باللہ توقیر کر رہا ہوں یا توہین کر رہا ہوں تو ثابت کریں. میں نے اہل بیت کے دشمن پر کہا ہے، میں نے نام نہیں لیا. نام تو جناب اللہ ہی بتائے گا قیامت والے دن. ہاں انہیں جانا انہیں مانا جناب، اللہ کو مانا اللہ کو جانا. قیامت والے دن آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے یعنی کہ اللہ سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا. تو جناب والا آج اپنے آپ کو چینج کر لے. طارق مسعود صاحب میں آ رہا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے، بھاگنا نہیں اب. اور میں کراچی میں رہوں گا انشاءاللہ تعالی، وہاں سٹے بھی کروں گا اور آپ کو میں 50 گھنٹے کا الٹیمیٹم دوں گا. 50 گھنٹے کا. جیسے میں حنیف قریشی صاحب کے پنڈی گیا تھا، ان کو میں نے ٹائم دیا تھا، میں طارق مسعود دیوبندی صاحب کو 50 گھنٹے کا الٹیمیٹم دوں گا کہ 50 گھنٹیاں وچ مینوں جواب دیو. اگر نہ دیتا تو مطلب ہے کہ جڑی ہے نا انہوں یہ مثال ہے کہ جڑی ہے نا وہ کتی مادر نال وہ چوراں نال رل گئی ہے. ایسا مطلب ہے کہ گل پھر کچھ اور ہے، اندر تسی کچھ اور کم پاندے ہو تو باہروں کچھ اور کم پاندے ہو. عوام تو پتہ ہے نا جناب، عوام تو گھات نہیں کھاندی نا، عوام گھاس نہیں کھاتی ہے جناب. تو انشاءاللہ تعالی بات ہوگی اور ریفرنسز کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ادب آداب کے ساتھ. میں آپ کی مسجد میں جاؤں گا، الفلاحیہ مسجد میں جہاں آپ تراویح پڑھا رہے ہیں وہاں جا کے گزارش کروں گا جناب مفتی طارق مسعود صاحب میں آ گیا ہوں جناب، مجھے آپ اپنے عقائد پر جواب دیں آپ کی عوام کے سامنے، آپ کے سامنے. اور آپ نے بھاگنا نہیں ہے، جو بھاگا وہ پھر ہار گیا. ہاں جو بھاگا وہ نیست و نبود ہو گیا. تو آپ نے علمی لحاظ سے مجھے قرآن کی آیات دکھانی ہے، صحیح حدیث دکھانی ہے، تو انشاءاللہ تعالی بات ہوگی. باقی اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت علیہم الصلوات تسلیمات کے دفاع میں کرتا رہوں گا، وہ بھی اللہ کے لیے. نہ سنیوں کو خوش کرنا ہے نہ شیعہ کو خوش کرنا ہے، خوش کرنا ہے صرف اللہ کی ذات کو. ٹھیک ہے نا جناب. اور اہل بیت کے دشمنوں پر جو میں لعنت کی ہے وہ لعنت میں نہیں کرتا، تمام محدثین سنی وہ بھی اہل بیت کے دشمن پر لعنت بھیجتے ہیں. یار میں کوئی نواں بندہ تو نہیں ہے یار مزمل صاحب، کیوں جی؟ بے شمار بے شمار. ٹھیک ہے جناب، اہل بیت کے دشمن پر لعنت ہے اور قیامت تک پڑتی رہے گی. لیکن میں آپ سے علمی اصولی فروعی بات کرنے کے لیے آؤں گا، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کیڑا تہاڈا جڑا ہے آندا ہے سامنے
یعنی کہ مناظر اگر تانوں اگر ہے کہ تسی عبدالواحد قریشی صاحب نو لینا انہاں نوں لے آؤ یا الیاس گما صاحب ترکی تو آندے ہو آ جا میں تواڈے کول کراچی جا کے گل کرنی ہے ٹھیک ہے جی ریفرنس کے ساتھ کروں گا آخری بات کہہ کے اب دعا کرتے ہیں ریفرنس کے ساتھ کروں گا بات مس بیف نہیں کروں گا ادب کے ساتھ بات کروں گا اور قرآن اور صحیح حدیث سامنے رکھ کر ہم بات کریں گے ٹھیک ہے جی ہم نہ کسی کی تذلیل کرتے ہیں نعوذ باللہ نہ توہین کے قائل ہیں نعوذ باللہ تمام مقدسات کی ہم عزت کرتے ہیں اور یار شیعہ جو ہے نا شیعہ بھی صحابہ کو مانتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ابو ذر رضی اللہ عنہ بلال رضی اللہ عنہ مانتے ہیں جنہوں نے اہل بیت کی غلامی کی صحابہ نے وہ تو شیعہ کہتے ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں بس گا لے کے سچائی بیان کرو پھر کھل کے بیان کرو ڈرنا نہیں ہے تو کہو ڈرنا صرف اللہ کے لوں ہے جزا تو اللہ دے گا سزا بھی اللہ دے گا اس لیے انشاءاللہ میں آؤں گا ادب سے بات کروں گا اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ